میں جو ہم لیک کرتے ہیں لارج اسکیل انڈسٹری تو ہماری ہے لیکن اس میں بھی بیریئر ٹو انٹری ہے ہر جگہ. مثال کے طور پہ آج آپ شوگر مل کا لائسنس لینے جائیں آپ کو نہیں ملے گا, NOC گورنمنٹ سے ریکوائرڈ ہوگی. آپ سیمنٹ لگانے جائیں آپ نہیں لگا پائیں گے, آپ فرٹیلائزر لگانے جائیں آپ نہیں لگا پائیں گے, آپ ٹیکسٹائل لگانے جائیں تو آپ کو شاید گیس کا کنیکشن نہیں ملے گا. تو انڈسٹری میں انٹری اتنی مشکل ہے, بیریئر ٹو انٹری. اور جو ہمارے SMEs ہیں, جو ہمارے جو چھوٹے اسمال میڈیم جو کاروبار ہیں, جو انٹرپرائزز ہیں, وہ ترقی نہیں کر پاتی اور وہاں ان کو فائنانسنگ نہیں ملتی. ان کو ہمارے کمرشل بینکس جو ہیں فائنانس نہیں کرتے. میجورٹی آف دا بورونگ جو ہے گورنمنٹ کر لیتی ہے, جو بچی کچی رہتی ہے کمرشل بینکس وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ لارج اسکیل انڈسٹری کو دے کیونکہ ان کے پاس رسک کم ہوتا ہے. SMEs کے ساتھ وہ رسک زیادہ محسوس کرتے ہیں. تو ہمارا SME سیکٹر ڈیولپ نہیں کر پایا, جو کہ بہت ایک میجر فیکٹر ہے کہ آج ہم کھڑے ہیں. نارملی آپ ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں, وہاں SMEs کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے ٹورڈز GDP اور ٹورڈز اکانومی, لیکن ہم لوگ اس طرح ڈیولپ نہیں کر پائے. اور جو ہے بھی صحیح وہ بھی انفارچونیٹلی انفارمل سیکٹر میں, وہ فارمل سیکٹر میں نہیں ہے. تو میں نے پھر اس بجٹ میں ہم نے SME کی ڈیفینیشن ہم نے پروپوزل جو دیے وہ ماشاءاللہ میں تو فائنانس منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے ماشاءاللہ اپروو کر دیے. تو اس طرح کی چیزوں پہ کام کیا. پھر ایک ادارہ تھا جیمز اینڈ جولری, وہاں انڈیا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کی جب میں ایکسپورٹ دیکھتا تھا تو وہ $46 بلین تھی اور ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ $6 ملین تھی which is nothing. اور سارا جیم اسٹون جو ہے مائنز جو ہیں وہ پاکستان اور افغانستان میں, اور یہاں سے ہمارے ملک سے اسمگل ہو کے باہر جا رہا تھا اور وہ اسمگل بھی را فارم میں ہو رہا تھا, یعنی کہ ویلیو ایڈیشن اس میں نہیں ہو رہی تھی. تو اس پہ میں نے کام ابھی کر رہا ہوں. میں کامرس منسٹری سے ان ٹچ ہوں کہ SRO انٹروڈیوس ہوا تھا, SRO 760. میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ہٹ جائے, اس میں ریگولیشن بڑھا دی تھی, ہرڈلز بڑھا دیے تھے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا, میں پر امید ہوں. اور میں ابھی تھائی لینڈ بھی جا رہا ہوں جہاں میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوئی JV کریں, کیونکہ ہمارے جو ہال مارکنگ اور اسٹینڈرڈائزیشن اور جو سرٹیفکیشن ہے ہماری وہ ریکگنائز نہیں ہے. ابھی جو جولری پاکستان میں بکتی ہے, جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں وہ اس سے واقف ہوں گی کہ اس کا کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے, تو اس کا بھی وہ نہیں ہے. تو ہم ایکسپورٹ کریں بھی صحیح تو ہمارے ریکگنائز نہیں ہوں گے. تو میں چاہ رہا ہوں ہم کوئی وہاں ان کے ساتھ JV کر کے اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے اس کو ہم ایک گلوبلی ریکگنائز ایک ادارہ بنا لیں جہاں ہم اپنی جولری اور جیم اسٹونز ایکسپورٹ کر پائیں. تو آج جس طرح میں نے کہا جو ہم حالات فیس کر رہے ہیں, 2 ایشوز ہیں ہمارے پاکستان کے میجر. ایک ہے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ $80 بلین ہیں اور ہماری ایکسپورٹ صرف $30 بلین ہیں. اور فسکل ڈیفیسٹ کہ ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہم خسارے کا بجٹ پیش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو خرچے ہیں وہ زیادہ ٹیکس کلیکشن ہے نہیں. تو جب تک ہم ان 2 ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. ان 2 ایشوز کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور 70% ہماری پاپولیشن انڈر 35. اگر ہم اس پاپولیشن کو, اس یوتھ کو صرف ڈائریکشن دے دیں تو پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی کمی کسی چیز کی نہیں ہے. ہمارے پاس انبلیویبل کنال سسٹم ہے, ہمارے پاس نہری پانی ہے, ہمارا سوئل بڑا زبردست اور بڑی جان والا ہے, ہمارے پاس گلیشیئرز ہیں جو پگھلتے ہیں نہروں میں پانی آ جاتے ہیں. تو وی ہیو آل ایوری تھنگ. بس جو ہمارے فنڈامنٹل ایشوز ہیں اگر ہم ان کو اپنے ایڈریس کر لیں, جو ہماری ٹیکس کلیکشن ہے ہم اس کو بہتر کر لیں, ہم اپنا جو یہ امپورٹ بل ہے جو اس کو امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف جائیں اور ایکسپورٹ انہانس کر لیں, ویلیو ایڈیشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو مثال اگر میں آپ کو دوں, مینگو ایکسپورٹ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ تھائی لینڈ اور فلپینس کو دیکھ لیں وہ ڈی ہائیڈریٹڈ مینگو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کی جو پرائس ہے اس کا بہت زیادہ فرق ہے, اس کو پریمیم ملتا ہے. ہمارے پاس پنک سالٹ ہے, ہم وہ ٹنوں کے حساب سے بیچتے ہیں, اگر آپ باہر جائیں تو آپ کو گرامز کے حساب سے ملتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان چیزوں میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہمیں کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے. مائنز, منرلز پاکستان میں بہت زیادہ, جس طرح ریکوڈ ایک مثال $100 بلین کی, $100 بلین پاکستان سے حاصل کر سکتا. تو اس طرح کی اور بھی ہمارے پاس ذخائر ہیں جس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے. تو جس طرح میں نے کہا اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر ہم اپنا ایک ویژن, ایک پلان 5 سال کا نہیں 25 سال کا پلان بنائیں اور ہم پاکستان کو کم از کم سب پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے وہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, ہم سب کو کٹے بیٹھنا چاہیے اس ملک کی خاطر اور اپنی انا کو پیچھے رکھنا چاہیے اور اس ملک کو آگے رکھنا چاہیے. اور اگر ہم کٹے بیٹھ کے ایک ملک کا 25 سال کا ویژن بنائے
تو یہ ملک مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ٹاپ 15 اکانومیز کا حصہ ہو. تو انشاءاللہ جو آج میں جو پازیٹیو دیکھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ایک فیز ہے اور وہ بہت برے فیز سے ہم گزر رہے ہیں اور مشکل فیز ہے. انڈسٹری والے بھی پریشان ہیں, عوام بھی پریشان ہے, میں ایز اے پولیٹیشین بھی پریشان ہوتا ہوں جب میں اس طرح کے حالات دیکھتا ہوں. یہ فیز ختم ہو جائے گا, لیکن مجھے جو اچھی چیز لگی اس مشکل وقت میں, جو مجھے چیز نظر آئی وہ یہ تھا کہ ہر کوئی اب سوچ رہا ہے کہ ہم نے ڈالر ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے, ہم نے اپنا فسکل ڈیفیزٹ کیسے ختم کرنا ہے. ہمارا صرف وابڈا کا صرف جو ڈیفیزٹ ہے وہ 1 ٹریلین روپیز ہے, وچ از 1,000 ارب ہمیں نقصان صرف وابڈا میں. تو اس طرح کی چیزیں تو ہم پاکستان ایک غریب ملک ہے, ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ جب ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے, جو کہ اچھی بات ہے, گورنمنٹ سوچ رہی ہے اور باقی ادارے بھی سوچ رہے ہیں اور بزنس مین بھی سوچ رہے ہیں, تو ایک اچھا سائن ہے. تو جہاں تک آپ لوگوں نے ذکر کیا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا, اپنے بختاری صاحب نے ذکر کیا کہ بہت ہائی ہو چکے, کوئی شک نہیں ہے. ہم نے اوور دا ایئرز اس پہ فوکس نہیں کیا, اب ہم مشکل سے گزر رہے ہیں. تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, میں آپ یہ بتانا چلوں کہ ہماری جو ویلنگ کی پالیسی تھی وہ انشاءاللہ جولائی میں ہوپ فلی سارٹ آؤٹ ہو جائے گی, تو اس سے کافی فرق پڑے گا. اس کے علاوہ آپ نے سولر کا ذکر کیا, تو وہ میں کمرشل بینکس کے ساتھ, اسٹیٹ بینک کے ساتھ بات کروں گا کہ کمرشل بینکس وہ ایزی فائنانس کر دیں ہماری انڈسٹری کو تاکہ ہم کمپیٹیو ہو جائیں. اس کے علاوہ انڈسٹریل پارک کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, انڈسٹریل پارک کا میں نے بڑی کوشش کی, BOI سے بھی میٹنگز ہم نے کی, تو اس کو دوبارہ ایک کک سٹارٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو. میں آپ کے ساتھ چیمبر آف کامرس اسلام آباد کا ممبر بن کے ہم BOI منسٹری کے پاس جائیں گے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ ایشو ہم سارٹ آؤٹ کرا لیں, کیونکہ جتنا بھی وقت ہے میرے خیال میں یہ ایک میرا گول ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے, انڈسٹریل پارک فار اسلام آباد. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. تو ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے جائیں گے اور ہم منسٹر BOI کو ملیں گے اور انشاءاللہ کوشش کر کے یہ کروائیں گے. اس کے علاوہ آپ نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی. میں یہ آپ کو بتانا چلوں کہ ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ $200 ملین جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے مختص کیے, جہاں فائنانسنگ ملے گی خاص طور پہ خواتین کو. ہماری 52% پاپولیشن ہے جس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر پائے اب تک. اگر ہم اس میں تھوڑی سی بھی ہم اضافہ کر لیں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈ GDP, تو اس سے پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑا فرق پڑے گا. تو مجھے اس بات کا احساس ہے, جس طرح آپ نے بے نظیر صاحبہ کا ذکر کیا, تو پیپلز پارٹی اسٹرانگلی بلیو کرتی ہے ویمن امپاورمنٹ پہ. تو اس وجہ سے میں اس پہ آلریڈی کام کر رہا ہوں. اور آپ کو میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہماری جو پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں شاہدہ رحمانی, میں آپ سے ان کو بھی ان ٹچ کر دوں گا کیونکہ وہ اس کو دیکھ رہی ہیں, تو یو کین اوبیسلی ورک ود ہر ایز ویل, اور آپ بھی اپنی سجیشنز دیے گا, پروپوزلز دیے گا. اس کے علاوہ ایمنسٹی کی بات ہوئی پراپرٹی میں, اس کی ایکسٹینشن کی. مجھے یہ کہنا پڑے گا انفارچونیٹلی میں پرسنلی سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں کاش پچھلی گورنمنٹ یہ ایمنسٹی انڈسٹری کو دے دیتی, انڈسٹریلائزیشن کو دے دیتی, اور وہ انڈسٹریلائزیشن سے ویسے ہی کنسٹرکشن کو فائدہ ہو جاتا. لیکن میں یہ دیکھا کہ جو نوجوان تھے, جو میری ایج کے لوگ بزنس کی طرف سوچ رہے تھے, ان نے سب نے اپنے پیسے نکال کے پراپرٹی میں پارک کر دی, جس سے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں تھوڑا نقصان ہوا. کیونکہ جب آپ کے پیسے وہاں سٹک ہو گئے, وہ جو اگر وہ انڈسٹری لگاتا تو امپلائمنٹ کریٹ ہوتی. ہم نے کنسٹرکشن میں ڈال دی ہے, وہ سارا زیادہ امپورٹ بیسڈ ہے, ہم اسکریپ امپورٹ کرتے ہیں اپنا, تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں بھی اس نے کنٹریبیوٹ کیا. لیکن میں آپ سے اگری کرتا ہوں, کنسٹرکشن جو ہے وہ بہت ساری انڈسٹریز کو چلاتی ہے, تو نیچرلی آرگینکلی اگر آپ انڈسٹری کو انڈسٹری دے دیتے تو کنسٹرکشن وہ جو لوگ تھے پیسے وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کنسٹرکشن پہ ہی آتا اور ہاؤسنگ سیکٹر کو آتا. لیکن میں کیونکہ پرسنلی ڈس ایگری کرتا ہوں اس چیز سے, جنرلی میرا اپنا اوپینین ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ جہاں بھی یہ ڈسکس ہو تو میں اس کی مخالفت آپ کی خاطر نہ کروں. یہ میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ اور جو EPZ فاٹا پاٹا کی بات ہوئی, تو فاٹا پاٹا میں آپ کو بھی اتنی بتا سکتا کیونکہ کیبنٹ کی بات میں باہر نہیں ذکر کر سکتا, ہمیں الاؤڈ نہیں ہے. لیکن میں نے اس پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے پوری کوشش کی اپنی کہ یہ فاٹا پاٹا والی جو ایکسٹینشن ہے یہ نہ ہو, ایک فیزڈ آؤٹ پروگرام ہو.
جب ہم ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں تو پھر پولیٹیکل نعرہ وہ بن جاتا ہے اور پھر اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے اس میں بڑی اپنی طرف سے کوشش کی اور مجھے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو منسٹرز اس کے حق میں تھے ان نے مجھے اشور کرایا کہ ہوپ فلی 1 سال ہی رہے گی, اس سے فردر نہیں جائے گی. اور جہاں تک بات ہے وہ جو کشتی کے لوگ جو ڈوب گئے, بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا یہ, پر دیکھ کے مجھے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی. ہم بڑے برے حالات سے گزر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے جب بے روزگاری ہوتی ہے لوگ اپنے روزگار کی خاطر اس طرح کی ان کو یہ چیز کرنی پڑی اور پھر ان کو نقصان ہوا, بڑا دیکھ کے دکھ ہوا. لیکن میں یہ بتانا چاہوں کہ اوورسیز منسٹری جو ہے وہ آلریڈی یہ چیزیں کر رہی ہے. جس طرح آپ نے بادشاہ ذکر کیا 1 لاکھ لوگ ان کا جاپان بھیجنے کا ارادہ ہے اور وہ ٹریننگ بھی دے رہی ہے, وہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہے. تو جو بھی جس طرح چیمبر اگر مناسب سمجھے گا ان کو کسی حوالے سے ہماری مدد کی ضرورت ہوگی تو میں اوورسیز منسٹر کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کر دوں گا اور وہ آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جو ہمارے یوتھ ہے وہ ٹریننگ کر کے وہ باہر جا سکتا ہے. کافی ساری اس کی ڈیمانڈ ہے اور بہت بڑی اس کی جو ہے نمبر آف پیپل جو ہماری طرف پاکستان کا ارادہ ہے باہر بھیجنے کا وہ کافی سارے. لیکن میں یہ کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں کہ یہ برین ڈرین ہے. کاش وہ لوگ پاکستان میں ہی کوئی کام کاروبار کرتے یا امپلائمنٹ اپرچونیٹی کو یہاں ملتی تو وہ بہتر ہوتا. اور آپ نے ایک اور ایکسپو سینٹر کا ذکر کیا منسٹری آف کامرس سے کہ ہم ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کر لیں گے اور ان کے ساتھ بھی ہم یہ ذکر کر کے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. ویل آرگنائز دس اور میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ بھی آپ کا ایکسپو سینٹر بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے. جہاں تک بات ہے بلاول صاحب کی تو میں یہ کوشش کروں گا کہ بلاول صاحب سے میں مل کے آپ کے لیے ٹائم لوں اور بلاول صاحب یہاں آئے. میں تو ذاتی طور پہ ان سے بڑا امپریس ہوا جتنا ٹائم ان کے ساتھ میرا یہ سیاسی اپوزیشن گزاری ہے گورنمنٹ میں. ان نے جس طرح ایوالو کیا, جس طرح ان نے اپنے اسٹینڈ لیا, جس طرح ان نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا پاکستان سے باہر, مجھے پرسنلی بہت خوشی ہوئی. تو جب آپ کے ساتھ وہ انگیج کریں گے آئی ایم شیور آپ کو بھی بہت ان سے مل کے خوشی ہوگی اور آپ کو ان کا جس طرح انگیجمنٹ ہوگی تو آپ کو ان کا آئیڈیا ہوگا کہ وہ بزنس, جس طرح آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی پرسیپشن یہ ہے کہ بزنس فرینڈلی نہیں ہے, لیکن آپ کو انشاءاللہ مل کے ان کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ وہ بہت بزنس فرینڈلی پیپلز پارٹی کی پالیسیز ہوتی ہیں اور ہم لوگ بزنس کمیونٹی کا لیے بہت سافٹ کارنر رکھتے ہیں. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا. ایکسپو سینٹر اور جو ہمارا انڈسٹریل پارک ہے اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ ایک وفد بنا کے منڈے کو آ جائیں میرے آفس تو ہم اکٹھے چلیں گے. میں منسٹر BOI سے بھی ٹائم لے لوں گا اور منسٹر کامرس سے بھی ٹائم لے لوں گا. تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے دروازے بزنس کمیونٹی کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. میرے آفس میں میں نے خاص طور پہ اپنے اسٹاف کو کہا ہے جو بھی بزنس مین آئے اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا کام ہے پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں آپ کی خاطر. اور انشاءاللہ یو آر آلویز ویلکم ٹو مائی آفس. تھینک یو ویری مچ.